لازم افعال. انگریزی میں آپ انہیں انٹرانسٹیو وربز کے نام سے یاد رکھ سکتے ہیں. یہ وہ افعال ہوتے ہیں جنہیں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. متعدی افعال تو یہ وہ افعال ہوتے ہیں جن میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. اگرچہ جملے میں آپ مفعول لائیں یا نہ لائیں یہ الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا مفعول ہوتا ہے اور آ جاتا ہے، آ سکتا ہے جملے میں. مفعول جو ہے جملہ فعلیہ میں مفعول بطور پروناؤن. مجھے بتائیے کہ ایک جملہ فعلیہ ہے نصرہ، جی کام ہوا ہے اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ کیا کس نے ہے. کیا کام ہوا ہے، کس نے کیا ہے؟ مدد کرنے کا کام ہوا ہے اور کرنے والا ہوا ہے. نصرہ اس نے مدد کی. آگے میں کہتا ہوں زیدن. اب مجھے بتائیے زید کا اعراب کیا ہے؟ منصوب ہے نا، اور منصوب کس کا اعراب ہوتا ہے؟ مفعول کا. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ جو مدد کرنے کا کام ہوا ہے نا وہ اس پر ہوا ہے. تو اب ترجمہ کیا کریں گے؟ اس نے زید کی مدد کی. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ زید کی جگہ پر پروناؤن استعمال کرو، یعنی نصرہ زیدن کی اگر آپ انگریزی کرنا چاہیں تو کیا ہوگی؟ ہی ہیلپڈ زید. اب جو زید آبجیکٹ ہے اس کی جگہ پہ میں نے پروناؤن لانا ہے، تو زید کے لیے میں پروناؤن کون سا لاؤں گا؟ ہم. ہی ہیلپڈ ہم. اور ہم جانتے ہیں کہ مفعول منصوب ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں پروناؤنز جو چاہیے، ضمائر جو چاہیے وہ بھی منصوب چاہیے. تو منصوب ضمائر ہمیں یاد ہونے چاہیے. ہو جو کہ الٹی پیش کے ساتھ بھی آئے گا، کھڑی زیر کے ساتھ بھی آئے گا اور سیدھی زیر کے ساتھ بھی آئے گا، یہ آپ کو معلوم ہے. اس کے بعد ہما جو کہ ہما کے طور پہ بھی آ سکتا ہے، اور پھر ہم جو کہ ہم کے طور پہ بھی لکھا اور پڑھا جا سکتا ہے. ہا پھر ہما ہننا، اور یہ ہننا بھی ہننا لکھا اور پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد کا کما کم سیکنڈ پرسن کے لیے، کی کما اور کننا، اور پھر یہ اسپیشل یا جو کبھی ساکن بھی ہوتی ہے اور کبھی اس پہ زبر بھی آتی ہے، اور نا. یہ آپ کے منصوب ضمائر میں نے لکھ دی. اب زید واحد مذکر ہے نا، تو زید کے لیے کون سی ضمیر استعمال ہوگی؟ نصرہ ہو. اب اس ہو پہ میں کون سی حرکت ڈالوں؟ الٹی پیش، کیونکہ پیچھے زبر یا پیش ہو تو ہو جو ہے یہ الٹی پیش کے ساتھ لکھا اور پڑھا جاتا ہے. ہی ہیلپڈ ہم. نصرہما ہی ہیلپڈ دیم. نصرہ ہم ہی ہیلپ دیم. آل آف دیم کہہ لیں. نصرہا ہی ہیلپڈ ہر. نصرہما نصرہن. نصرہ کا ہی ہیلپڈ یو. نصرکما نصرکم. نصرہ کی ہی ہیلپڈ یو مؤنث سے کہوں گا میں تو. نصرکما نصرہ کننا. ہی ہیلپڈ می. اب دیکھیں اس کی کیا ڈیمانڈ ہے جی؟ مجھ سے پہلے زیر آئے. ہم جانتے ہیں کہ اسم نے اس کی بات مانی لہٰذا وہ زیر ہو گیا. حرف میں سے کبھی مانی کبھی نہیں مانی. فعل نے کبھی بھی اس کی بات نہیں مانی. اچھی طرح نوٹ کر لیں، چاہے فعل ماضی ہو چاہے فعل مضارع ہو، جو بھی فعل ہوگا اس کی بات کبھی نہیں مانے گا. یہ جب بھی فعل کے ساتھ آئے گی نا تو نون کو لے کے آئے گی، لہٰذا نون صاحب آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ زیر ہونے کے لیے. نصرہ نی. اور ہی ہیلپڈ اس. نصرہ نا. ظلمنا اس نے ہم سب پر ظلم کیا. ظلمنا اس کا کیا مطلب ہے؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو آپ کہیں گے جی میم کی حرکت کا فرق ہے بس. اچھا اس نے ظلم کیا کہاں سے ہمیں پتہ چلا؟ ظلمہ سے، کیونکہ یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے. اور نا جو ہے یہ ضمیر ہے منصوب مفعول کے طور پہ آئی ہوئی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھو ظلمنا. ظلمہ کی گردان کرو ذرا. شابش. ظلمہ ظلمہ ظلمو. شابش ظلمت. شابش. ہاں ظلمنا. شابش. ظلمتا ظلمتما ظلمتم ظلمتی ظلمتما ظلمتنا ظلمتو ظلمنا. آ گیا؟ ہم نے ظلم کیا بس. اور ظلمنا کا مطلب ہے اس نے ظلم کیا ہم سب پر. یہ والی نا ضمیر جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے کہ بتائیے 2 میں سے ہے کہ 12 میں سے؟ 12 میں سے ہے. تو 12 میں سے کا فاعل ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے. تو یہ فاعل کی ضمیر ہے نا، اور اس کی موٹی پہچان یہ ہوگی کہ اس سے پہلے آپ کو سکون ملے گا. اور یہ نا جو ہے یہ مفعول کی ضمیر ہے، منصوب ضمیر ہے، اور اس سے پہلے آپ کو حرکت نظر آ رہی ہے. خلقہ اس نے پیدا کیا. خلقہ خلقہما خلقہم خلقہا خلقہما خلقہن خلقک خلقکما خلقکم خلقکی خلقکما خلقکن خلقنی خلقنا. خلقنا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے پیدا کیا ہم سب کو. اور خلقنا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم نے پیدا کیا. یہ گردان ہے ماضی کی نصرہ کی، اور یہ پروناؤنز ہیں. نصرتھا کس نے کی ہے اور کس کی ہے؟ یہ 2 چیزیں بتانی ہے. شاباش. میں نے مدد کی اس ایک مونس کی. نصراہما ان 2 مذکر نے مدد کی ان 2 مذکر کی. نصرتنی نصرتنی تو نے میری مدد کی. نصرتم زیدن تم سب نے زید کی مدد کی. زید کی جگہ کون سی ضمیر آئے گی ان میں سے؟ ہو آئے گی نا. کیا لگاؤں اس پہ؟ سیدھی پیش آئے گی نا. نصر
तुम हो। अब यहाँ पर नोट कर लें एक छोटा सा पॉइंट, हमने जो रूल्स पढ़े हैं उसके एतबार से बिल्कुल सही जुमला बनाया है, लेकिन अरब ऐसे नहीं इस्तेमाल करती। ये मैं बीच में तुम पे रुक गया, नसर तुम हो, वो अटैच वाला मजा नहीं आ रहा। तो इसके लिए वो क्या करता है, माजी गर्दान में जो तुम वाला सीगा है, इसके साथ जब भी वो जमीर इस्तेमाल करता है तो अरब तुम नहीं कहता, बल्कि इसको मोड़ देता है और तुमू कह देता है। नसर तुमूहु, उसमें रिदम सा आ गया, नसर तुमूहु, नसर तुमूहुमा, नसर तुमूहुम, नसर तुमूहा, नसर तुमूहुमा, नसर तुमूहुन्ना, नसर तुमूनी, नसर तुमूना। नसरू उन सब ने मदद की है ना, नसरू ज़ैदन उन सब ने ज़ैद की मदद की। अब ज़ैद की जगह मैं ज़मीर ला रहा हूं, कौन सी आएगी, जाहिर बात है ज़ैद के लिए हु की ज़मीर ही आएगी, नसरूहु। अब बस एक काम आपने और करना है कि जब भी ये वाला सीगा इस्तेमाल करें ना माजी का, तो आपको बताया गया कि सीगे के आखिर में एक अलिफ लिखा जाता है एडिशनल। मैंने वो लिखा था, नसरू ज़ैदन में लिखा था ना। अब आ गई है ज़मीर, तो जब भी इस सीगे के बाद कोई ज़मीर आ जाएगी ना, तो फिर ये अलिफ नहीं लिखा जाएगा। पढ़ा उसी तरह जा रहा है, नसरू हु, खलकतानी पैदा किया तूने मुझे, मिन नारिन। मुरक्कब जारी आ गया जुमला फेलिया में मुरक्कबात के इस्तेमाल की तरफ, यहीं से इंशाल्लाह ताला फेल फाइल मफूल आ गया, एक मुरक्कब जारी भी आ गया। अब जरा गौर करें, हसीब मिन नारिन कहा है, मिनन नारी नहीं कहा, नकरा लाया गया तो कोई बात है। और आगे खलकताहु मिन तीनिन, नार आग को कहते हैं, तीन मट्टी को कहते हैं। तो सिंपल अगर आप तर्जुमा कर लेंगे तो तूने मुझे पैदा किया आग से और तूने से पैदा किया मट्टी से, लेकिन नकरा लाकर वो ये कहना चाह रहा है कि आग सुपीरियर है और मिट्टी जो है वो इंफीरियर है। कि जुमला फेलिया में जार मजरूर आ गए, और जार मजरूर आपको पता है जुमला इस्मिया में क्या बनकर आए थे, मुतालिक थे ना, तो यही जार मजरूर जुमला फेलिया में मुतालिक बनकर आएंगे। आमतौर पे ये फेल के मुतालिक होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी किसी चीज के मुतालिक हो सकते हैं, इसलिए हम सिर्फ मुतालिक की टर्मिनोलॉजी ही इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुक।